بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ اللہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا۔ یہ ہمارے لیے بہت سعادت مندی کی بات ہے۔ ہم تمام مسلمانوں پر علم کا سیکھنا اور سکھانا فرض ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد انسان کو سب سے پہلے علم سیکھنا اور سکھانا چاہیے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم و ہدایت لے کر کے آئے تھے۔ سارے دین کی بنیاد اسی علم پر ہے۔ اگر انسان کے پاس علم ہے تو انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ ہر مسلمان پر علم کی طلب و تحصیل فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ جس شخص نے دین اسلام کو قبول کیا اور یہ طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاروں گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان دین اسلام کے بارے میں کچھ ضروری معلومات کو حاصل کر لے۔ اس لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ بقدر ضرورت دین اسلام کے بارے میں جانے اور سمجھے۔ حدیث کا یہی پیغام ہے۔ وہ مسلمان جو دین کو نہیں جانتے ہو، ان پر فرض ہے کہ وہ جاننے والوں سے علم کو سیکھے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، اور اللہ نے جسے علم دیا ہے اسے چاہیے کہ وہ للہ فی اللہ نہ جاننے والوں کو علم سکھائے۔ ہر شخص پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو دیکھے، اگل بغل والے لوگوں کو دیکھے، آس پاس والے لوگوں کو دیکھے۔ اگر ان کے پاس قرآن کریم کا علم نہیں ہے، حدیث کا علم نہیں ہے، تو چاہیے کہ آپ انہیں قرآن کریم کی تعلیم دیجئے، حدیث کی تعلیم دیجئے، انہیں پڑھنا سکھائیے، اور وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کے دینی اصلاح و تربیت کی کوشش کرتے رہے، اور اس تعلیمی خدمت کو اپنی زندگی کا پروگرام کا ایک حصہ بنا لیجئے۔ اور جو مسلمان دین سے ناواقف ہے، وہ اپنی زندگی کی ضرورت سمجھتے ہوئے جاننے والوں سے علم کو سیکھا کرے اور ان کے وعظ و نصیحت سے استفادہ حاصل کیا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں غفلت اور کوتاہی کو قابل تعزیر اور جرم قرار دیا ہے۔ علم دین اور اس کے سیکھنے سکھانے والوں کا مقام و مرتبہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بھی راستے میں نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے طالبان علم کے لیے اکرام و احترام کے طور پر اپنے بازوؤں کو جھکا دیتے ہیں، اور علم دین کے حامل کے لیے آسمان و زمین کے تمام مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کیا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کیا کرتی ہے۔ یہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے۔ ہم دنیا والوں کا میراث تو یہ ہے کہ والدین کے جائیداد کا حصہ، لیکن انبیاء علیہ السلام کی میراث علم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ایک بازار سے ہوا۔ لوگ اپنے کاروبار میں مشغول تھے، مصروف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ مسجد میں رسول اللہ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ مسجد کے طرف دوڑے اور واپس آ گئے اور کہے کہ وہاں کچھ تقسیم نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں بٹ رہا ہے، بلکہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوتیں کر رہے ہیں،
کچھ لوگ حلال و حرام کی یعنی احکام شرعی کو سیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہی رسول اللہ کا میراث ہے اور یہی رسول اللہ کا ترکہ ہے۔ جو شخص دنیاوی اغراض کے لیے علم دین کو حاصل کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جنت کے خوشبوؤں سے بھی وہ شخص محروم ہو جائے گا جو علم دنیاوی اغراض کے لیے سیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اللہ کے رضا کے خاطر دین کے علم کو سیکھتا ہے، اگر اس علم کو کوئی شخص دنیاوی اغراض کے لیے سیکھ لے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، اور قیامت کے دن جنت کے خوشبوؤں سے بھی وہ شخص محروم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں دنیاوی اغراض کے لیے دین کے علم کو سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رضا کے خاطر دین کے علم کو سیکھنا ہے۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے یعنی اپنے دنیاوی اور نفسانی اغراض کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ علم انبیاء علیہم السلام کی میراث ہے۔ کیونکہ اس علم سے انسان رہنمائی حاصل کر کے اللہ کی رضا کے راستے پر چلتے ہوئے جنت کے راستے تک پہنچنا ہے۔ یہ علم اس لیے ہے، لیکن افسوس اس شخص پر ہے، بدنصیب وہ شخص ہے جو اس مقدس علم کو دنیاوی مفاد کے لیے حاصل کیا، غیر اللہ کے لیے حاصل کیا، اپنی نفسانی خواہشات کے تکمیل کے لیے اس علم کو حاصل کیا، دنیاوی دولت کمانے کے لیے اس علم کو حاصل کیا۔ گویا کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مقدس علم پر ظلم عظیم کرتا ہے، اور یہ شدید ترین معصیت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیاوی مفاد کے لیے، نفسانی تکمیلات کے لیے اس دین کو حاصل کرتا ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسے شخص کی سزا جنت کے خوشبوؤں سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہم احفظنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے احادیث میں بتایا کہ جو شخص دنیاوی اغراض کے لیے دین کے علم کو سیکھتا ہے، دنیاوی مفاد کے لیے دین کے علم کو سیکھتا ہے، وہ شخص قیامت کے دن جنت کے خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح بے عمل عالم اور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کا حال۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو عالم دوسروں تک نیکی کو پہنچاتا ہو، دین کے علم کو پہنچاتا ہو اور خود وہ عالم اس سے دور ہو، اس چراغ کے مانند ہے جو دوسرے لوگوں تک روشنی کو فراہم کرتا ہے لیکن اپنے ہستی کو بس جلاتا رہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا، یعنی اس نے اپنی عملی زندگی کو علم کے تابع نہیں کیا۔ کتنی سخت وعید آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے علم کو بجائے رضائے الہی اور اجر اخروی کے دنیاوی اغراض کے لیے سیکھنا اور اس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا، اسی طرح خود اس کے خلاف زندگی گزارنا کفر و شرک اور نفاق جیسا گناہ ہے۔ اس لیے اس کی سزا یہ ہے کہ یہ شخص قیامت کے دن جنت کے خوشبو سے محروم ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی حاملین علم کو یہ توفیق دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اور تنبیہات کو ہمیشہ سامنے رکھے اور اس پر عمل کر کے زندگی گزارے۔